دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ جو آج بہت سے لبرل قسم کے مسلمان ہیں نا، جو کہتے ہیں کسی کو کافر نہ کہو، کافر کو بھی کافر نہ کہو، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ذرا ذرا سی باتوں کی بیس پہ کفر کے فتوے لگانا بہت بڑا جرم ہے۔ فقہا نے قرآن و سنت سے ایک اصول اخذ کیا ہے کہ کسی کی بات کے 100 مطلب نکلتے ہوں، 99 مطلب ایسے نکلتے ہوں جس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کافر ہے، لیکن 1% ایسا بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے جو صحیح مطلب ہو۔ تو تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ ہم اس ایک صحیح مطلب کو فوکس کریں گے، صحیح محمل تلاش کریں گے کہ بھائی ہو سکتا ہے اس کی مراد یہ ہو۔ تو زبردستی یا کھینچ تان کے کسی کو کافر بنا دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو کافر کہا تو اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ جملہ لوٹ کے تمہاری طرف واپس آئے گا، تو بہت بڑا جرم ہے یہ۔ لیکن اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب واضح طور پر ظاہری طور پر ایک آدمی کے کفر کا پتہ چل جائے تو خامخواہ میں کھینچ تان کے اس کو مسلمان کا ٹھپا لگانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں قادیانیوں کو بھی کافر نہ کہو، بھائی وہ اسلام کے بیسک عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، تو کیوں کافر نہیں کہیں ان کو؟ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا حاضر ناظر کہتا ہے تو ہم اس کا مطلب پوچھیں گے، ہم تعویل کریں گے، بھائی ہو سکتا ہے مشکل کشا کا مطلب یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلیں دور کی ہیں صحابہ کرام کی، اور اس امت کی بہت ساری مشکلات آپ نے دور کی، جہالت کے اندھیروں سے نکالا، تو ہو سکتا ہے یہ مطلب لے رہا ہو۔ تو ہم صرف مشکل کشا کہنے سے اس کو کافر نہیں کہیں گے، ہم اس کی یہ تعویل کریں گے۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں نہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے، میرا مطلب یہ کہ اللہ نے آپ کو ہمیشہ کے لیے اختیارات دے دی ہیں، آپ جب چاہیں آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اپنی قبر سے بھی، اور آپ جب چاہیں لوگوں کو اولاد دے سکتے ہیں، اور ہم جیسے اللہ سے مانگتے ہیں نبی سے بھی مانگنا ہمارے لیے جائز ہے، تو بھائی وہ جب اپنی بات کی تعویل نہیں کر رہا تو وہ تو ایسا مطلب بیان کر رہا ہے جو 100% شرکیہ مطلب ہے، تو پھر آپ کو اس تکلف کی اجازت نہیں ہے کہ پھر بھی اسلام ہی اس پر ٹھپا لگائیں اسلام کا کہ نہیں جی یہ مسلمان ہی ہے۔ اگر اس طرح سے ہم براڈ مائنڈڈ بن جائیں گے تو اسلام اور کفر کے درمیان جو ایک لکیر ہے وہ لکیر ختم ہو جائے گی، بارڈر ختم ہو جائے گا، اسلام اور کفر خلط ملط ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا غیر مسلم کو کہ اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے۔ اسی طرح کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے آپ ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہ تو بالکل واضح کفر ہے۔ کوئی کہتا ہے آپ عالم الغیب ہیں، ہر چیز کا اللہ نے آپ کو علم دے دیا، کوئی بات بھی آپ سے مخفی نہیں ہے، اگر وہ ویسے ہی کہتے ہیں آپ عالم الغیب ہیں تو جملہ تو یہ بھی کفریہ ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی تعویل کریں گے، بھائی غیب کا مطلب اللہ نے جو آپ کو غیب کا علم تو دیا ہے، بہت ساری چیزوں کا علم جو غیب میں تھیں اللہ نے آپ کو دیا، تو ہم حتی الامکان کوشش کریں گے اس کی تعویل کرنے کی۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے میں تعویل نہیں مانتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ غیب کا مطلب ہے کہ ما کانا وما یکونو، جو کچھ ہوا جو کچھ ہوگا ایک ایک چیز کا علم نبی کے پاس تھا، تو بھائی کل علم تو اللہ کے پاس ہے، یہ تو قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس طرح کا عالم الغیب نہیں ہے۔ تو پھر ایسے آدمی کو مشرک اور کافر ہی کہا جائے گا، خام خواہ میں اس کو کھینچ تان کے مسلمان کا ٹھپا نہیں لگایا جائے گا اس کے اوپر۔ اسی طرح کوئی حضرت علی کو خدا کے برابر قرار دے دیتا ہے، یا اماموں کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہے کہ جیسے پیغمبر معصوم ہوتے ہیں امام بھی اسی طرح معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو یہ تو شرک پھر رسالہ ہے، آپ نے نبی میں اور امام میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا، تو پھر اس خام خواہ میں صرف ایک لفظی ہیر پھیر کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسی طرح خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ کوئی واضح لفظوں میں اسلام کے عقیدے کا انکار کرے اور وہ اپنی بات کی خود ہی تعویل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو ہم اس کو بہرحال کافر ہی کہیں گے۔ جیسے کہ صحابہ کرام کو اللہ نے کہا کہ ان منافقین کو تم کافر کیوں نہیں کہتے، یہ تو بالکل واضح طور پر علامات سے ظاہر ہو چکا ہے ان کا کفر، تو خام خواہ میں ان پہ اسلام کا لیبل لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو دو انتہائیں ہیں جن کے درمیان سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ ذرا ذرا سی بات پہ کفر کا کلمہ، کفر کا فتویٰ، خواب میں ایک شخص نے اشرف علی رسول اللہ کہہ دیا، وہ خواب کی بات ہے، اور اسی خواب میں سے جب وہ جاگا ہے تو غیر اختیاری طور پہ اس کی زبان سے نکل رہا ہے، وہ منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں دل سے ایمان نہیں رکھتا کہ اشرف علی رسول اللہ، میرے منہ سے غلطی سے نکل رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے نکل رہا ہے، پھر آپ اس کو کہیں گے یہ گمراہ ہے اور یہ گویا ختم نبوت کے منکر ہیں، تو یہ بھی زیادتی ہے۔ میں نے بتایا کہ 100 مطلب 99 مطلب غلط نکل رہے ہوں، ایک مطلب صحیح نکل رہا ہو، تو اسلام کہتا ہے اس سے ایک مطلب کو، صحیح مطلب کو کی طرف پھیرو اس کی بات کو، کیونکہ کفر کا فتویٰ یا ختم نبوت کا انکار کسی کو کہہ دینا کہ یہ انکار کر رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص کی سواری گم گئی تھی، اچانک جب سواری ملی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تو وہ جوش میں آ کے کہتا ہے اللہ، خوشی میں کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا،
حدیث میں آتا ہے اخطأ من شدت الفرح، خوش اتنا ہو گیا تھا کہ الٹا نکل گیا اس کی زبان سے. تو پتہ یہ چلا کہ بھئی غلطی کبھی خوشی میں بھی ہوتی ہے، کبھی غم میں بھی ہوتی ہے، کبھی وسوسے کی بیس پہ بھی ہوتی ہے، کبھی خوف مسلط ہو جاتا ہے. ان بیسس پر اگر زبان سے کوئی ختم نبوت کا لفظ غلط نکل جائے، یا کوئی اشرف علی رسول اللہ کہہ دے، یا اللہ کو اپنا بندہ کہہ دے اور خود کو یعنی اللہ کہہ دے، تو یہ سب غلطیاں سے اگر ہو رہا ہے اور اس کی ظاہری علامات بھی پائی جاتی ہیں، تو پھر اس پہ کفر کے فتوے نہیں لگیں گے، بلکہ اس کو اگنور کیا جائے گا. لیکن کوئی واضح لفظوں میں کہہ رہا ہو، تعویل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ خود کہہ رہا ہو بھئی میرا یہی مطلب ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، تو پھر اس کو بھی مسلمان نہیں کہا جائے گا. تو ان دو انتہاؤں کے درمیان جو یہ اعتدال کا راستہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا.